تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جیسے کہا کہ ہمارے پاس تو لفظ ہیں جو ہم پہنچا سکتے ہیں، اور وہ لفظ بھی سننے والے کے لیے کتنے مؤثر ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ان لفظوں سے اس کو کتنی تسلی ہوگی. اور جیسے قمر عباس صاحب نے کہا کہ سیاسی بیانات سے گریز کیا جائے، اس وقت تو واقعی پوائنٹ سکورنگ کا یہ لمحہ نہیں ہے، اس وقت تو ایک ملی یکجہتی کی ضرورت ہے. ثروت اعجاز قادری صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. سنی تحریک کے سربراہ، بالکل. السلام علیکم ثروت اعجاز قادری صاحب. ایک بہت بڑے سانحے سے یہ قوم اس وقت گزر رہی ہے. مختلف مسائل پر تو ہم بات کرتے ہی ہیں، مختلف تحریکیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں، ہمارے تحفظات، ہمارے مطالبات سب اپنی جگہ، لیکن جب یہ سانحہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ملی یکجہتی ہمارے سامنے آتی ہے. کیا کہیں گے آپ آج اس سانحے پہ؟ کیسے تسلی دیں گے ان تمام لوگوں کو جو کہ اس وقت تسلی سننا چاہتے ہیں، جو وہ لفظ سننا چاہتے ہیں کہ ان کے حوصلے بلند ہوں؟ یقیناً اس وقت اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور یقیناً یہ اتنا بڑا صبر ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ یقیناً اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اور گزشتہ کئی دنوں سے تو ہم خود اس تکلیف کے اندر ہیں، اور یقیناً ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دکھ کیا ہے کہ اس وقت بھی 2 ساتھی ہمارے جن کو 9 گولیاں ماری گئی ہیں، ٹارگیٹ کیا، اور اس اسپتال میں موت و زندگی کشمکش میں ہیں، اور وہاں یہ سانحات اور اوپر سے جنم لیتے ہیں. یقیناً ہمارے جو قیادت ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، ہم سب کو مل کر جو ملی یکجہتی کی آپ نے بات کی ہے، اسی کے لیے ہم سب کوشش کر رہے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں ہم میں جو قوم میں اتحاد ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہم سب ہمارے بڑوں میں بھی اتحاد دے دے، تاکہ ہم اس جو تکلیف کے دورائے سے ہم گزر رہے ہیں، جو تکلیف اور جو درد اس قوم سہ رہی ہے، چاہے وہ دوسرے واقعات ہو، جو زبان کی بنیاد ہو یا فرقہ واریت کی بنیاد ہو، چاہے وہ ہزارہ کا واقعہ ہو، چاہے گلگت ہو، یقیناً اس میں یہ دکھ اور بڑھ جاتے ہیں. اور ایسے میں ہمارے لوگوں کی بے حسی، ہمارے لوگوں کی کئی لوگوں کے بھی تاثرات بھی سن رہا تھا، جیسے کرپشن کے حوالے سے، دیگر حوالے سے، کہ ہماری سانسیں ہمیں واپس کر دی جائیں، ہماری سانسوں کو تحفظ دے دیا جائے. تو یقیناً اس کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے اس خوف خدا کی ضرورت ہے جو خوف خدا ہم میں سے ختم ہو گیا ہے، جو بے حسی جو ہم میں بے انتہا ہے عروج پہ. یعنی کہ آج پورا شہر دیکھیں آج، اور یہ واقعات دیکھیں، ابھی جو گلگت کا واقعہ ہے اور دوسرے دیگر واقعات ہیں، لیکن ہمارے ہاں کوئی کسی کو کوئی اس سے پہلے جو واقعہ ہوا تھا اس کی بھی آج تک تحقیقات منظر عام پہ نہیں آئی. ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے سسٹم کو امپروو کرنا چاہیے. جو معاملات ہیں، جو ہم نے لوگوں کے اسپیشلسٹ جو ایکسپرٹس کے انٹرویو بھی سن رہے تھے کہ اس موقع پہ کیوں الاؤ کیا گیا، اتنے سال سے تھا، وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے اندر سوچ کب آئے گی؟ قوم کو بیداری کی سوچ کب پیدا ہوگی؟ کب ہم اپنے ملک سے پیار کریں گے؟ کب ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے؟ آج یہ جتنے لوگ ہیں سب پیار و محبت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ کسی بھی تحقیقات کا منظر عام پہ نہ آنا، یہ بھی تو اس قوم کے ساتھ مذاق ہے. اس قوم کے ساتھ اب مذاق بند کیا جائے. اس قوم کے دکھوں پہ خدا را اللہ کا واسطہ ہے، ان سب کو اس محبوب کا واسطہ ہے جس کے ہاں جانا ہے. پھر ہم نے جن کی شفاعت ہمیں ملنی ہے، تو ہمیں ان کے خاطر اپنے اندر پیار محبت رواداری کی بات کرتے ہیں ہم، لیکن جو معاملات ہیں جو اس میں ہم انصاف نہیں کرتے، جو ہم تحقیقات ہیں آج تک منظر عام پہ، اس سے پہلے والے لوگ آج تک در بدر پھر رہے ہیں، اس کے اندر بھی اتنے ساتھی ہمارے سے جدا ہوئے، ہماری بہنیں جدا ہوئی، اس کے اندر 11 چھوٹے بچے تھے تقریباً، اور وہ نیا جوڑا جس سے اپنی زندگی کا آغاز کرنا تھا. لیکن آپ دیکھیے گا اس پہ کمیٹی بن جائے گی، تحقیقات ہو جائے گی، اور اس کے بعد ختم. ہم چاہتے ہیں کہ صحیح فرما رہے ہیں ثروت اعجاز صاحب کی جو اس وقت جو جذبات ہیں وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہیں کہ بس کمیٹی بنے گی، کچھ عرصے تک تحقیقات ہوں گی، اس کے بعد پھر وہ فائلیں بھی دبا دی جائیں گی. اور یعنی جس اہم نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، ہمیں جواب دہی کا خوف جا رہا ہے. بالکل ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم پر ایک ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اس کے سامنے ہم سب نے حاضر ہونا ہے، اور ہم سے ہماری اعمال کی بابت دریافت کیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے. بالکل جیسے کہ آپ نے کہا کہ جواب دہی کا خوف ختم ہو رہا ہے، تو بنیادی نقطہ جو ہے اس وقت تمام تر کرپشن کا، تمام تر مسائل کا، اس وقت جو گلگت بلتستان میں مسائل ہیں، جو کراچی میں بدامنی ہے، جو کوئٹہ کے حالات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جواب دہی کا خوف ہی ہے جو کہ ختم ہو رہا ہے، کہ جو تمام مسائل کی اس وقت جڑ؟ خوف خدا ختم ہو گیا نا. دیکھیے یعنی ہر وہ برا عمل شیطان نے، ابلیس نے، ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق وہ اب آپ کے نفس پر
حکومت نہیں کرتا، بلکہ آپ کے نفس کو جو آپ کی خواہشات ہوتی ہیں نا انہیں اتنی زینت کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ آپ ہر برے عمل کو اچھا عمل سمجھ کے کرتے ہیں۔ آج جو لاشوں کو گرا رہے ہیں، یا جو چلاس میں، گلگت بلتستان میں، یا جیسے سرورت اعجاز قادری صاحب نے ابھی اشارہ کیا کراچی میں، جو بھی کسی کو قتل کرتا ہے، لاش گراتا ہے، وہ یہ سوچ کے نہیں گراتا کہ وہ غلط کر رہا ہے، وہ تو یہ سوچ کے کرتا ہے کہ یہ تو میں بڑا اچھا کام کرنے جا رہا ہوں۔ اسی طرح جو خودکش حملہ آور ہیں، جب وہ پھٹتے ہیں تو کیا یہ سوچ کے پھٹتے ہیں کہ ہم غلط کام کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو جنت کے لیے، ہم تو کوئی بہت بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں سو کالڈ ہم قربان کر رہے ہیں، اپنے لیے موجود تو اس لیے کہ انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ انہیں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ ان کے نزدیک ان کا یہ عمل جو کہ انتہائی مذموم ہے، جو کہ انتہائی قبیح ہے، مکروہ ہے، غلیظ ہے، اس عمل کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا ہے اور ہم یہ عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے، یعنی اس طیارے کا حادثہ، قمر عباس صاحب کے جذبات اپنی جگہ پر ہیں، ان کا اپنے گھر کے 2 افراد گئے ہیں، یہ تو میں اور آپ اس پر ہم تو کہہ بھی نہیں سکتے کہ جی ہمیں بہت زیادہ دکھ ہے جو قمر عباس صاحب کو دکھ ہوگا، لیکن جو وہ بیان کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا، مدد کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، بڑی اچھی بات ہے۔ زمرد خان صاحب مدد کر رہے ہیں، مدد کی نوبت کیوں آئی؟ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے مدد کی نوبت کیوں آئی؟ آپ نے ناکارہ لوگوں کو بھرتی کیوں کر رکھا ہے کہ مدد کی نوبت آئے؟ بالکل سوالات کا ایک سلسلہ ہے بھائی سانحہ کربلا کے بعد سانحہ کربلا کتنا دردناک سانحہ ہے، اس کے بعد تو یزیدی فوج بھی پانی لے کر آئی تھی، تو آپ نے پانی مگر بند تو کیا تھا نا، بعد میں لے کر آئے تو کیا ہوا؟ محرکات کے اوپر بند تو کیا آپ نے نواسے رسول کو تو کاٹا نا، اس کے بعد پانی لے کر آئے تو کیا ہوا؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، ہم مزید بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر فضل موجود ہیں، معروف مذہبی اسکالر ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ اس وقت جیسے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ ہم آپ کے اس دکھ میں برابر کے ساتھ آپ کے ساتھ شریک ہو سکیں، ہمارے لفظ آپ تک پہنچ سکیں، آپ کے احساسات ہم تک پہنچ سکیں۔ ڈاکٹر فضل بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، موت ہمیں یکجا کر دیتی ہے، آزمائش ہمیں وحدت بخشتی ہے، ڈاکٹر عامر صاحب کا کہنا تھا اب سے کچھ دیر قبل۔ آج یہ جو سانحہ ہوا ہے، ایک ملی یکجہتی ہمیں نظر آ رہی ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس سانحے کو؟ کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کے لیے آپ جو کہ اس وقت صرف تسلی کے منتظر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ جو اتنا عظیم سانحہ، یہ پہلا سانحہ تو نہیں ہے، اس سے پہلے سانحات کا ایک دور گزر چکا ہے، سیلاب کی صورت میں، زلزلے کی صورت میں، ایئر بلو کے حادثے کی صورت میں، اور ہم ایسے بحث ہو گئے ہیں، ہمارا جو ہے اندر کا جذبہ ایمان اور خوف خدا مٹ چکا ہے، ہم پلٹ کے دیکھتے ہی نہیں ہیں، واقعات کے اسباب و محرکات پر نظر ڈالتے نہیں ہیں۔ آج پوری قوم اشبار ہے، اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی لوگ اس میں سیاست کی بات نہ کریں، بلکہ اتحاد و یگانگت کی بات کریں، احتساب کی بات کریں، اور جہاں جس ملک کے اندر زنا عام ہو جائے، منشیات عام ہو جائے، کرپشن عام ہو جائے، اور جائز و ناجائز کی تمیز مٹ جائے، حلال و حرام کا امتیاز ختم ہو جائے، اور قومی امانت پر خیانت کرنے لگے، زنا عام ہو جائے، بدکاری عام ہو جائے، تو ایسی سانحات کی خدا کی طرف سے تنبیہات کا درجہ رکھتے ہیں۔ حقیقت میں یہ سارے واقعات سبق آموز ہوتے ہیں، لیکن ہم سبق سیکھتے نہیں ہیں۔ ہم دوسروں کی موت سے بھی سبق نہیں سیکھتے، ملک دولخت ہو گیا اس سے سبق نہیں سیکھا۔ اتنا بڑا حادثہ ہمارے فوجی جوانوں کے ساتھ ہوا، 11 سیکٹر میں ہوا، اور اس سے بھی ہم نے سبق نہیں سیکھا۔ اب کب ہم سبق سیکھیں گے؟ اپنے ملک کے اندر جو اسلام سلامتی کا دین ہے، محبت کا دین ہے، اخوت کا دین ہے، صرف زبانی یہ تصورات رہ گئے، زبانی تعریفات بن کر یہ دین کی تفسیر رہ گئی، لیکن عملاً مسلمان کہلانا بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم تو انسان بھی نہیں رہے، انسان تو انسانیت کا پاسبان ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، بہترین انسان وہی ہے جو دوسروں کے نفامند ہوتا ہے۔ ہم تو اتنے بڑے سانحات سے گزرنے کے بعد ایئر بلو کے وارثین کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی وزارت دفاع اور سول ایویشن اتھارٹی اور پی آئی اے کی انتظامیہ آئندہ ایسے سانحات رونما نہ ہونے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں گے، لیکن اب آپ دیکھیے پھر اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، پھر ہم اس سانحات کو بھی بھول جائیں گے، پھر سانحات در سانحات ہوتے رہیں گے اور قوم پر اس طرح اشبار ہوتی رہے گی۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ سانحات جو ہے قوم ڈاکٹر صاحب، میں تو آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ کافی گھنٹے گزر گئے ہیں اس واقعے کے بعد، لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ اب کل سے طیارے اڑنے پر پابندی لگا دی ہم نے۔